بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازن سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کا ایک اور حکم بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جی مفعول بہ کا جو عامل ناصب ہے، اس کا جو فعل ہے، اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حذف جیسے عمومی احوال میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جوازن بھی ہوتا ہے اور وجوباً بھی ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہاں پر جوازن بھی ہے اور وجوباً بھی ہے، جب کوئی قرینہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو۔ فرمایا وقد یحذف الفعل، کبھی فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ اب وہی اعتراض کیجئے تو خروج عن المبحث ہوا، بات چل رہی ہے مفعول بہ کی، اور آپ لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ فعل کا حذف کرنا۔ تو جواب دیا کہ جی فعل مطلق نہیں ہے، بلکہ العامل فی المفعول بہ، وہ فعل جو مفعول بہ میں عامل ہے، لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، وہ قرینہ چاہے عام ہے، مقالیہ ہو یا پھر کیا ہو حال۔ مقالیہ سے مراد کوئی قول ہے، کوئی لفظ ہے، کوئی جملہ ہے جو اس محذوف پر دلالت کرے، اور حالیہ سے مراد کیا ہے کہ وہاں کی حالت کچھ ایسی ہے، لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حالت اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جی یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں دی ہیں جوازی طور پر، جیسے زیدن، کسی نے یوں کہا من اضرب، کسی نے کیا کہا من اضرب، اس کے جواب میں جواب دینے والے نے کہا زیدن، تو یہ جو زیدن ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا جو ناصب ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ اس نے کہا جی میں کس کو ماروں؟ تو سامنے والے نے کہا زید کو، تو زید کو کا کیا مطلب ہے؟ زید کو مارے، تو اضرب زیدن ہو جائے گا پوری عبارت۔ یہ عام ہمارے جو ہے وہ محاورے میں بھی استعمال ہونے والی چیز ہے کہ اس طرح کے سوال جب ہوتے ہیں تو جواب میں وہی سوال والی بات وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ ہے، یہ جو من اضرب ہے، یہ من اضرب کے لفظ کی دلالت ہے۔ یہ قرینہ کون سا ہے؟ مقالیہ ہے۔ یہ قرینہ کون سا ہے؟ مقالیہ۔ دوسرا ہے حالیہ۔ دوسرا کیا ہے؟ حالیہ ہے۔ حالیہ کا کیا مطلب ہے؟ حالت اس پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہوتا ہے، آپ کا دوست، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ کینٹین کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینٹین، صرف اتنا کہتے ہو۔ مارکیٹ، ہاں، شہر، جب کوئی شہر کی طرف جا رہا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ انداز ہمارا سوال کرنے کا ہوتا ہے، اور لفظ صرف ہم وہ بولتے ہیں جہاں وہ جانے کا ارادہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پوری بات مقصود ہوتی ہے کہ جی شہر کا جانے کا ارادہ ہے، دکان پہ جانے کا ارادہ ہے، مارکیٹ جانے کا ارادہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ مکہ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، اب وہ مکے کی طرف متوجہ ہے، لہذا وہ وہاں پر یوں کہہ دینا مکہ تھا، کیا کہنا اس سے؟ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ کیا آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یوں یہ اس کی جو حالت ہے، مطلب اس کے جانے کا جو رخ ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے، تو لہذا یہ اس کی حالت ہی بتا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ارادے والا یا ذہاب والا یا جانے والا جو معنی ہے وہ اس کی حالت سے سمجھا جا رہا ہے۔ فرمایا وقد يحذف الفعل العامل في المفعول به، اور کبھی اس فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے جو اس مفعول به میں عامل ہوتا ہے، لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت۔ آگے قرینہ عام ہے، مقالیتاً او حالیتاً، وہ مقالیتن بھی کر سکتے ہیں اس کو، لقیام قرینتن مقالیتن او حالیتن، یہ قرینہ کی صفت ہے کہ قرینہ مقالیہ یا حالیہ کی وجہ سے جوازی طور پر، جیسے زیدن مثال ہے لمن، اس آدمی کے لیے، قالا جس نے یوں کہا من اضرب، من اضرب اس نے پوچھا تو اس کے جواب میں زیدن کہہ دیا، پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ ای اضرب زیدن، اضرب فعل یہاں پر محذوف ہے، فحذف الفعل، لہذا فعل کو حذف کر لیا گیا، لقرینۃ المقالیتی، مقالی قرینہ کی وجہ سے، التی ہی السوال، جو کہ کیا ہے؟ سوال ہے، سائل کا سوال۔ ونحو مکہ، اور مکہ کی مثال، للمتوجہ الیہا، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یعنی اس کو صرف مکہ کہہ دینا،
پوری عبارت جو ہو جائے گی ترید مکہ تھا، فحذف الفعل تو فعل کو حذف کر لیا گیا، للقرینۃ الحالیتی قرینہ حالیہ کی وجہ سے۔ پہلی صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی وہ مقام جہاں مفعول بہ کے پہلے ناصب کو حذف کر لیا جاتا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جوازی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے وجوبی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وجوبی ہے۔ وجوبی کی آگے 4 صورتیں مصنف نے ذکر کیا، صورتیں اور بھی ہیں، جیسے کہ یہ اعتراض بھی آ رہا ہے، آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کو۔ تو حذف کی جو صورت ہے وجوبی طور پر وہ 4 سے زائد ہیں، وہ 4 سے زائد ہیں۔ تو ماتن نے صرف 4 کو ذکر کیا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی جو ابحاث ہیں، جو ابحاث ہیں اس کے اندر کی جانے والی جو باتیں ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان 4 صورتوں کی باتیں زیادہ ہیں، ان کی ابحاث زیادہ ہیں، ان کے اندر ہونے والی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ان 4 کو ذکر کیا اور باقی کو ذکر نہیں کیا، بس وہ آسان سی باتیں ہیں، اس میں اتنی باتیں اتنی بات سے نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو 4 کو ذکر کر لینا یہ کس طرح ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف یہی 4 صورتیں جہاں وجوبی طور پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے، بلکہ 4 کی تخصیص کیوں ہے؟ چونکہ ان 4 مقامات پر بحثیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان کو ذکر کیا، جہاں کم ہے ان کو ذکر نہیں کیا۔ ان 4 کی پھر 2 صورتیں، جو 4 صورتیں ہیں جہاں حذف کرنا واجب ہے، اس کی بھی پھر کتنی صورتیں ہیں؟ 2، ایک سماعی ہے اور ایک قیاسی، سماعی اور قیاس۔ پہلی صورت، صرف پہلی صورت جو ہے وہ سماعی ہے، اور باقی جو 3 ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیاسی۔ اور اس کا فرق آپ لوگ سمجھ چکے ہو کہ جی سماعی اور قیاسی کا کیا فرق ہے۔ جہاں پر اہل عرب نے کوئی چیز، کوئی کام، کوئی عمل کیا اور وہاں اس طرح کا عمل ایک جگہ سے زائد میں بھی پایا جا رہا ہے، مشترکہ درمیان میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، تو ہم وہاں پر کوئی قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ قاعدہ ہے اور یہ صورت ہے، جہاں پر بھی یہ صورت ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ایسے حکم جاری کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قیاسی۔ اہل عرب نے قاعدہ نہیں بنا کے دیا، بلکہ اہل عرب نے ایک ہی طرح کی جو صورتحال ہوتی وہاں پر ایک طرح کا حکم جاری کر لیا۔ جیسے جب بھی انہوں نے فاعل بنایا تو کیا بنا لیا؟ مرفوع بنا لیا۔ جب بھی انہوں نے مفعول بنایا تو منصوب بنا دیا۔ جب بھی انہوں نے حال بنایا تو اس کو کیا کر دیا؟ تو ہم نے دیکھا یہاں پر بھی حال ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ منصوب ہے، تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے حکم لگا دیا کہ جی منصوبات میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حال ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسے کہ انہوں نے کیا، ادھر بھی کیا، ادھر بھی کیا، ادھر بھی کیا، مشترک درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، جس کو ہم اپنے سامنے آسانی کے لیے بطور قاعدہ کے رکھیں۔ اس طرح کی کوئی بھی صورت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم یوں کہہ دیتے کہ جی قاعدہ کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ادھر یوں دل کیا تو ایسے کہہ دیا، اب ہم مجبور ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اب ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کو ایسے تو پڑھیں گے، لیکن کس قاعدے کے تحت؟ یہ ہمارے سامنے کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہے۔ تو کچھ سماعی ہیں جن کا کوئی قاعدہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، باقی وہ اہل عرب کیوں کہتے ہیں وہ یا وہ جانتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، اور وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے 4 جگہوں میں۔ اب وہی اعتراض، تخصیصها بالذکر لیس للحصر، اس کو خاص کر دینا ذکر کے ساتھ، لیس للحصر، یہ حصر کے لیے۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ جس صرف 4 صورتیں تو نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، جیسے جو ہے اغراء ہے، منصوب علی المدح ہے، مخصوص منصوب علی الضم ہے، ترحم ہے وغیرہ، تو یہ اس طرح کی اور بھی چیزیں جہاں پر حذف کر دینا واجب ہے۔ تو فرمایا لیس للحصر، یہ ذکر کے ساتھ اس کی تخصیص حصر کے لیے نہیں ہے، لوجوب الحذف، اس کے حذف کے واجب ہونے کی وجہ سے، فی باب الاغراء، اغراء کے باب میں، منصوب علی المدح کے باب میں، منصوب علی الضم کے باب میں، اور منصوب علی الترحم کے باب میں، بل لکثرت مباحثها، بلکہ ان 4 صورتوں کے مباحث کی کثرت کی وجہ سے، بالنسبت الی هذه الابواب، ان ابواب کی طرف نسبت
کرتے ہوئے۔ اب اغراء کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو ابھارنے کے لیے، کسی معاملے پر برانگیختہ کرنے کے لیے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے فوراً کوئی کام کرنے کا کہہ دیا جائے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو لہٰذا وہاں پر اہل عرب کیا کرتے ہیں، وہ جس کام کے کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، باقی وہ کام کے کرنے کا کہنا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بہت زیادہ تعریف کرنی ہو، بہت زیادہ مذمت کرنی ہو، بہت زیادہ کسی کے اوپر جو ہے وہ رحم والی صورت بتانی ہو کہ جی یہ قابل رحم ہے، اس پر رحم کرے، تو لہٰذا وہاں پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف مفعول کو ذکر کرتے ہیں اور فعل کو ذکر نہیں کرتے، اور یہ واجب ہے۔ تو فرمایا کہ لکثرت مباحثها، ان چار صورتوں کے مباحث کی کثرت کی وجہ سے، بالنسبت الی هذه الابواب، ان ابواب کی طرف جی۔ الاول سماعی، پہلی صورت ان چار صورتوں میں، الاول پر الف لام احد کا ہے، ماقبل میں جن چار کا تذکرہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان چار مواضع میں سے پہلا موضع کیا ہے، سماعی کا مطلب ذکر کیا، مقصور علی السماع، جو سماع پر بند ہے، جو سماع پر سننے پر بند ہے، لا يتجاوز عن امثلۃ محدودۃ مسموعۃ، وہ متجاوز نہیں ہے کچھ محدود سنی ہوئی مثالوں سے، جتنا اہل عرب سے سنا گیا وہاں پر تو ہم اس کو استعمال کریں گے، اپنی طرف سے اس پر قیاس کر کے اور مثالیں ہم نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا کہ مقصور علی السماع، جو سماع پر مقصور اور بند ہے، لا يتجاوز، وہ متجاوز نہیں ہے، عن امثلۃ محدودۃ مسموعۃ، چند سنی ہوئی مثالوں سے وہ متجاوز نہیں ہے، بأن یقاس علیہ امثلۃ اخری، کہ اس پر اور مثالوں کو قیاس کر لیا جائے، ایسی صورت نہیں۔ اب آگے صرف مثالیں ہیں، جیسے امرأ و نفسہ، جو اہل عرب کہتے ہیں، وہاں پر مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی آدمی کو بھی چھوڑو اور اس کی جان کو بھی چھوڑ دو۔ امرأ و نفسہ کا مطلب کیا ہے، مجھے بھی چھوڑ دے، میری جان کو بھی چھوڑ دے، مجھے معافی دے دے۔ تو امرأ و نفسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اترک امرأ و نفسہ، یعنی چھوڑ دے اس کو۔ انتہو خیر لکم، یہ جو انتہو خیر لکم ہے، اس کی عبارت وہ آپ لوگ اور کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہو کہ انتہو عن التسلیس وقصدوا خیر لکم، کہ جی تسلیس سے رک جاؤ، تین خداؤں کو ماننا، اس سے باز آ جاؤ، وقصدوا خیر لکم، اور قصد کر لو خیر لکم، اپنے لیے بھلائی کا۔ اپنی بھلائی کی صورت کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو، اور یہ جو ہے وہ الہہ ثلاثہ کا آپ لوگوں نے تصور قائم کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ تو خیرن یہاں پر اقصدوا فعل کے لیے کیا ہے، یہ اہل عرب کہتے ہیں اس طرح بس، انتہو خیر لکم، اس کی پوری عبارت یوں ہے، انتہو عن التسلیس، تین الہ ماننے سے باز آ جاؤ، وقصدوا خیر لکم، اور اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو۔ وہ بھلائی کیا ہے، وہو التوحید۔ اگلی مثال ہے اہلاً و سہلاً، یوں بھی کہتے ہیں اہل عرب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً۔ یہ جو اہلاً ہے، اہل کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا تو یہ مد مقابل ہوتا ہے ویران، اور جو جگہ ویران ہوتی ہے، جو جگہ کیا ہوتی ہے، غیر آباد جگہ، اس کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں، اہل۔ تو جب غیر آباد جگہ ہو، اس کے مقابلے میں کون سی جگہ ہوگی، آباد جگہ ہوگی۔ تو مطلب اہلاً کا معنی کیا ہو جائے گا، مأہولاً معموراً، اور پھر یہ اہلاً صفت ہے موصوف محذوف کے لیے، عبارت جو ہو جائے گی اتیتا مکاناً مأہولاً معموراً لا خراباً، کہ آپ آئے ہیں، آبادی میں آئے ہیں، آباد جگہ میں آئے ہیں، کسی ویرانے میں نہیں آئے، پریشان نہیں ہونا۔ آنے والا ہے، مہمان ہے، اجنبی ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اہلاً و سہلاً، آپ کیا ہے، کسی ویرانے میں، کسی بیابان میں، کسی جو ہے وہ خراب جگہ میں نہیں آئے، بلکہ آپ اب جو ہے وہ آبادی میں آئے ہیں، آباد جگہ میں آئے ہیں، اس وجہ سے دل جو ہے وہ اس کو پریشان نہیں کرنا۔ ایک تو یہ اس کا معنی ہے کہ اہلاً یہ مقابلے میں آتا ہے کس کے، ویران، ہاں، جو بالکل بے آباد جگہ ہو۔ تو اہل کا مطلب جو آبادی اور معمور جگہ ہے۔
دوسرا اہل کا لفظ آتا ہے مد مقابل اجنبی کے، جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دیکھا ہوا نہیں ہے، بالکل اجنبیت ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اہل آتا ہے۔ تو اہل کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اپنے، جاننے والے، رشتہ دار، تعلق والے، محبت والے۔ اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ اتیت اہلا لا اجانبا، آپ اپنوں میں آئے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، ہم آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آؤ ہمارے پاس، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ چائے تو نہیں پینی نا؟ کیا وہ جو صلح مارتے ہیں آپ لوگ کس انداز سے مارتے ہیں؟ چائے تو نہیں پینی نا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے گیا تھا، دور کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے آ رہا تھا، تو وہی مل سے ایک آدمی، ایک فیکٹری سے مل ہوتا، وہاں سے ایک بندہ ساتھ میں ہو کہ جی مجھے شہر لے جا، تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر اس کو لے آیا میں موٹر سائیکل پہ۔ جب اس کی جگہ آئی تو اس نے کہا چائے تو نہیں پینی نا؟ میں نے کہا نہیں۔ پانی تو نہیں پینا نا؟ ہاں، تو یہ ہے طریقہ کار جو ہم جو صلح مارتے ہیں کسی کو، وہ یوں ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو عبارت ہے وہ بڑی پیاری عبارت ہے، اہلاً و سہلاً۔ اہلاً کا معنی کیا ہے؟ کہ جی آپ تسلی رکھ کے، ہاں، آپ دل میں اطمینان رکھ کے آپ اپنوں میں آئے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے، اور یہ جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیابان نہیں ہے، کوئی ویران جگہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کے اطمینان کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سب کچھ ملے گا ادھر۔ دوسرا سہلن کا لفظ ہے، سہلن کا لفظ آتا ہے من البلاد، سہلن من البلاد لا حزنا، نرم جگہ۔ کون سی جگہ؟ نرم۔ یہ آتا ہے حزن کے بدلے میں، اور حزن بولتے ہیں ایسی جگہ جو کھردری ہو، کیا ہو؟ سخت ہو۔ یہ مزاج کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے مزاج میں بھی سختی نہیں ہے، آپ کے لیے ہمارے مزاج میں بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ کوئی آپ سے برتن ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہوگی، ہم اس سے آپ سے کوئی زمان وغیرہ نہیں لیں گے، پریشان نہیں ہونا، مہمان پہ کبھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا رزق وہ پہلے بیچتا ہے، پھر مہمان آتا ہے۔ مہمان کی برکت سے گھر والے خود کھا لیتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو جاتا ہے گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بنتی، کوئی مہمان آ جائے تو اس بہانے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ جی، تو اہلاً و سہلاً، یہ اہلاً و سہلاً مفعول بھی ہے۔ ان کے لیے جو فعل ناصب ہے وہ یوں ہے، اتیت اہلاً۔ اب اہلاً کی وضاحت، وہ دونوں وضاحتیں کہ جی پہلا اہل یہ مکان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، مکان موصوف ہے، اور اہل جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ معہول کے معنی میں۔ معہول کا معنی مانوس، ہاں، معمور کا معنی آباد۔ لا خرابا، خراب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ مکان کے لیے بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، ویران ہونا۔ خراب کا لفظ، ہم تو ہر چیز کو خراب بولتے ہیں نا، ہاں، کہ یہ طبیعت بھی خراب ہے، پنکھا بھی خراب ہے، دیوار بھی خراب ہے، گھر بھی خراب ہے، اور جتنی چیزوں میں کوئی فساد آ جاتا ہے تو سب کے لیے عربی زبان میں اصل جو خراب کا لفظ آتا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ مکان کے لیے بطور صفت کے، اور کس معنی میں؟ اس کے ویران ہونے، اس کے غیر آباد ہونے۔ تو فرمایا کہ مکانن معہولن، آپ مانوس اور آباد جگہ میں آئے ہیں، لا خرابن، نہ کہ خراب اور ویران میں۔ دوسرا معنی کہ اہل یہ جو ہے وہ اجنبی کے جو ہے وہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہو اس کے بدلے میں، تو فرماتے ہیں کہ اہلن لا اجانبا، آپ اپنے اہل میں آئے ہیں، لا اجانبا، نہ کہ اجنبیوں میں۔ اور سہلن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سہلن یہ بھی مفعول بھی ہے، اس سے پہلے ہے وطیتا، وتی، وتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روندنا۔ تو تم نے روندی ہے سہلن، نرم جگہ کو، سہلن من البلاد، کس کو؟
نرم جگہ کو، لا حزنن نہ کہ سخت جگہ کو، کردری جگہ کو نہیں روندا۔ جی تو یہ پہلی صورت ہو گئی سماعی کی۔ اب یہ دیکھیں ان صورتوں میں مشترک کوئی بھی چیز نہیں، امرأن و نفسہ، انتہو خیر لکم اور اہلا سہلا، تین مثالیں، ان تین مثالوں میں مشترک کوئی بھی بات نہیں ہے جس کو ہم اپنے لیے بطور اشاریے کے یا بطور قاعدہ کے اس کو متعین کرے۔ بس ہم نے اہل عرب سے سنا اور انہوں نے اس طرح استعمال کیا، ہم بھی انہی لفظوں کو اس طرح استعمال کریں گے۔ چلے یاد کرو شاباش۔